اور پھر علامہ اقبال کا تو قصیدہ کیا ہی کہنا، شاعر مشرق، ستارہ مشرق علامہ اقبال، ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، ممبر سے کہہ رہا ہوں رحمت اللہ علیہ۔ جی بار بار اقبال کو پڑھانے اور پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جی اقبال کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، حضرت مریم ایک نسبت حضرت عیسیٰ کی وجہ سے صاحب عزت ہے، اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز، اور حضرت زہرا 3 نسبتوں کی وجہ سے صاحب عزت ہیں، نور چشم رحمت للعالمین۔ صلوات پڑھیں سرکار کی ذات پر۔ پہلی نسبت علامہ اقبال کہتے ہیں پہلی نسبت جس کی وجہ سے حضرت زہرا کو اللہ نے عزت اور عظمت عطا کی ہے، نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین، جو اولین اور آخرین کا امام ہے، سیدہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ جب ہمارے نبی یعنی سیدہ کے بابا اولین کے بھی امام ہیں اور آخرین کے بھی امام ہیں، تو جناب سیدہ کو مکے اور مدینے میں کیوں ڈھونڈتے ہو؟ سیدہ کا وجود عالمین سے، اولین سے پہلے کا وجود ہے۔ ابھی کچھ نہیں تھا تو یہ 5 نور تھے۔ اللہ نے سب سے پہلے جن انوار کو خلق کیا ہے وہ یہ 5 ہستیوں کا نور ہے، 5 ہستیوں کا نور ہے۔ جی اللہ کی ایک صفت ہے، صفت ربوبیت، اور ایک اس کی ذات ہے اور وہ ہے ہو، توجہ ہے، ہو یہ اس کی ذات ہے۔ اللہ اللہ، الف ہٹا دو للہ، لام ہٹا دو لہو، لام ہٹا دو ہو، یعنی اللہ کے نام سے اگر آپ حرف بھی ہٹاتے رہیں گے پھر بھی اللہ ہی رہے گا۔ اس کا یہ جو نام ہے نا اللہ، کسی نے پوچھا کہ اللہ کا مطلب کیا ہے، تو اللہ کا کوئی مطلب ہی نہیں نکل سکتا، اس لیے کہ اللہ مستجمع جمیع صفات ہے، یعنی جتنی بھی اس کے کمالات ہیں نا، ان سب کمالات کا جلوہ جس نام میں آ سکتا ہے وہ نام ہے اللہ۔ لہذا قہاریت بھی اس میں ہے، جباریت بھی اسی میں ہے، غفاریت بھی اسی میں ہے، جلالیت بھی اسی میں ہے، حتیٰ متضاد صفات بھی اسی میں ہے۔ اللہ کریم ہے، اللہ قہار ہے، اللہ رؤوف ہے، اللہ جبار ہے، یہ متضاد صفتیں ہیں نا، یہ ساری متضاد صفتیں پروردگار عالم کی جس جگہ پر تصور کی جا سکتی ہیں اس عنوان کو کہتے ہیں اللہ۔ لہذا لفظ اکبر، صفت اکبر اگر کسی کے ساتھ لگ سکتی ہے، یہ صفت تو صرف اللہ کے ساتھ لگ سکتی۔ تھوڑی گردن ہلانا بھائی، توحید کی بات آ گئی ہے۔ معمولاً توحیدی گفتگو ذرا خشک گفتگو ہوتی ہے۔ اللہ کے لفظ اللہ کے ساتھ، اس میں جلالہ پروردگار کے ساتھ اگر کوئی لفظ لگایا جا سکتا ہے تو وہ ہے اکبر۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ اکبر کے کیا مطلب ہیں، تو جواب آیا اللہ ہر شے سے بڑا ہے، اکبر من کل شے، اللہ اکبر اے من کل شے، یعنی اللہ اکبر کا مطلب یہ کہ اللہ ہر شے سے بڑا ہے۔ یہ جملہ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے سن لیا۔ تو حضرت نے فرمایا معاذ اللہ معاذ اللہ، جو یہ ترجمہ کرتا ہے یا یہ مطلب لیتا ہے کہ اللہ ہر شے سے بڑا ہے وہ موحد نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ ہر شے سے بڑا ہے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے شے کو مان لیا، پھر ان اشیاء کے ساتھ مقایسہ کر کے کہا اللہ ان سب سے بڑا ہے۔ مولا نے فرمایا معاذ اللہ، یہ مفہوم غلط ہے، اللہ اکبر کا یہ مطلب نہیں ہے۔ تو پوچھنے والے نے کہا مولا پھر اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ اکبر ہے ہر اس چیز سے جو اس کے بارے میں کہا جائے، جو کچھ بھی تصور کیا جائے، جو کچھ بولا جائے، جو کچھ اس کے لیے کہا جائے، اللہ اس سے بڑا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یہ جو اس میں جلالہ ہے اللہ،
یہ اتنا طاقتور نام ہے اللہ، یہ واحد نام ہے جو جب پکارا جاتا ہے تو پورا وجود اللہ بولتا ہے. اور اس کا کمال یہ ہے کہ اس کا ایک ایک حرف اللہ کے لیے ہے. جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ ایک ایک حرف جوڑتے جائیے تو اللہ کا نام ہی بنتا چلا جائے گا، ہٹاتے جائیے تو اللہ ہی کا نام رہے گا. سب سے سارے حروف ہٹا دیا، الف ہٹا دیا، لام ہٹا دیا، پھر لام ہٹا دیا، پھر ایک حرف رہ گیا ہو. جتنا آپ نام میں سے حرف ہٹاتے چلے جائیں گے اتنا ہی خفا یعنی غیبت بڑھتی چلی جائے گی. خفا غیبت بڑھتی چلی جائے گی. اللہ کو سمجھنا اور مشکل ہوتا چلا جائے گا، اللہ کی معرفت اور مشکل ہوتی چلی جائے گی. اور جب آخر میں جا کے ہو رہ جائے گا، ہو اللہ ہو، اللہ اللہ میں آخر میں ہے نا، ہو ہے نا، یہ جب رہ جائے گا تو ہو، ہاں ہو. یہ انتہائی خفا کو کہتے ہیں پروردگار عالم کے لیے. جب انتہائی خفا کا کوئی تصور کیا جائے، غیبت مطلقہ پروردگار عالم کے لیے تصور کیا جائے، تو اس غیبت کے حجاب کو فاطمہ کہتے ہیں. اللہ کرے میں ان بچوں سے اپنی بات کہہ سکوں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد.